حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافأناه ما خلا ابا بکر. آپ نے فرمایا کسی کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں لیکن ہم اس کا بدلہ چکا چکے سوائے ابو بکر کے. فإن له عندنا یدا یکافئه اللہ بها یوم القیامہ. اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے جس کا بدلہ اللہ قیامت کے دن ان کو عطا کریں گے. وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بکر. اور جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا اتنا نفع مجھے دنیا میں کسی کے مال نے نہیں پہنچایا. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. الا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ. لیکن سن لو تمہارا یہ ساتھی خود اللہ کا خلیل ہے. اس لیے میں کسی کو خلیل کہتے ہیں اس گہرے دوست کو جس کی محبت دل میں ایسی جاں گزی ہو جائے کہ پھر جو وہ دوست کہے آپ کہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں تو مجھے کسی کو خلیل بنانے کی اجازت تو نہیں لیکن اگر اجازت ہوتی تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا. اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل معلوم ہوا کہ آپ احسان کا بدلہ دیا کرتے تھے. یہ چیز ہمیں اپنے مزاج میں شامل کرنی چاہیے, اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے. جو ہمارا محسن ہو نا اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا جب میرے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے, آپ کے چچا نے, میرے فلاں دوست نے, آپ کے ماموں نے, آپ کے نانا نے, آپ کے دادا نے مجھے سپورٹ کیا تھا, مجھے یہ کام شروع کروا کے دیا ہے, کوئی بھی کسی نے آپ کی مدد کی, آپ بیمار تھے اس نے آپ کا علاج کروایا, کچھ بھی آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے اس کا اعتراف بھی کریں, اس کا بدلہ دینے کی کوشش بھی کریں. دوسری چیز اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا, ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے. اب ہم آتے ہیں دوسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی دعوت دینے کا آغاز کیا تو اپنے دوستوں میں سب سے پہلے آپ نے یہ دعوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت سے پہلے کے دوست ہیں اور آپ کی بڑی پکی دوستی تھی اور بڑی گہری دوستی تھی اور بہت ہی سلیم الفطرت شخصیت کے مالک تھے. زمانے جاہلیت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کبھی شراب پی ہے نہ کبھی کسی بت کو سجدہ کیا ہے. اس وقت بھی ان سارے غلط کاموں سے بیزار تھے. اللہ نے ایسی فطرت سلیمہ آپ کو عطا کی تھی اور آپ کی جو شخصیت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جانتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی دعوت دی بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی وہ کہتے ہیں نا کوئی ریلیکٹنٹ آپ نہیں ہوئے, کوئی شک کسی قسم کا تردد آپ کو نہیں ہوا, فوری طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور کہنے لگے صدقت بأبی انت و امی و اہل الصدق انت. آپ نے سچ کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ سچے آدمی ہیں. انا اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اعتماد تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے سابقہ ایکسپیرینس, سابقہ زندگی کی وجہ سے وہ اتنا مضبوط تھا. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت فيه عنده كبوة. میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی ہے تھوڑی دیر اس نے سوچا ہے, ونظر وتردد, تھوڑی دیر غور و فکر کیا ہے, تھوڑی دیر شک میں مبتلا ہوا. الا ما كان من ابی بکر ابن ابی قحافہ, سوائے ابو بکر ابن ابی قحافہ کے, ما عکم عنہ حین ذکرته له وما تردد فیہ, کہ جب ان کے سامنے میں نے دین کی دعوت پیش کی وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو تردد نہیں ہوا, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے. جیسے میں نے دعوت دی اگلے لمحے میں انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا اس موقع پر بہت اہمیت رکھتا ہے. اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ اس سے پہلے جو شخصیات ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے ذکر کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے افراد ہیں. حضرت خدیجہ خاتون ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10-11 سال ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سے 2.5 سال چھوٹے تھے, تقریباً 2.5 سال. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کو سینے سے لگایا اس وقت ان کی عمر 37 سال تھی. تو 37 سال 38 سال انسان کی ایسی عمر ہوتی ہے جس میں وہ ایک میچور عمر میں ہوتا ہے,
اور اس کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے، معاشرے میں اس کا ایک تعارف ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق تاجر بھی تھے اور نصاب بھی تھے۔ نصاب کا مطلب نسب کے ماہر تھے۔ عرب کے جتنے قبائل تھے نا، ان کے نسب سے واقف تھے۔ کسی شخص سے ملتے تھے تو اس کا پورا نسب ان کو معلوم ہوتا تھا، اور عرب میں آپ جانتے ہیں نسب کا اور اپنی کاسٹ اور ذات پر اس پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ تاجر بھی تھے، نسب کے ماہر بھی تھے، تو لوگ آتے تھے مختلف معاملات میں مشورے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آج کے دور کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ اوپینین لیڈر تھے، ایک بااثر شخصیت معاشرے کی سمجھے جاتے تھے، تو یعنی میچور لوگوں میں، بالغ لوگوں میں، آزاد لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس کا تذکرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا باہم آپس میں کسی بات پہ کوئی تکرار ہوئی، مکالمہ مباحثہ ہوا، اور بات بڑھتے بڑھتے ایسی ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر حضور چل پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پریشان ہوئے کہ حضرت عمر ناراض ہو گئے، تو پیچھے پیچھے چلنے لگے، حضرت عمر کو بلانے لگے کہ بھائی میں معذرت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے نہیں دیکھا، گھر چلے گئے، دروازہ بند کیا، گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تک تشریف لے گئے، جب دیکھا کہ حضرت عمر گھر چلے گئے، فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اس طرح معاملہ ہوا اور حضرت عمر مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ بھائی ابوبکر مجھ سے اس طرح ہم آپس میں ناراضگی ہوئی، وہ مجھے بلاتے رہے، میں نہیں گیا، ہے تو بہت بری بات ہے، تو مجھے جا کے ان سے معذرت کرنی چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑا میسج ہے، جب بھی کوئی الٹا کام کرتے ہیں نا، کسی کو برا بلا کہیں گے، سختی کریں گے، غصہ کریں گے، آپ ان کو سمجھائیں گے تو کہیں گے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب پر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سختی تھی نا، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، وہ کافروں کے لیے تھی۔ آج کوئی بیوی پہ ظلم کرے گا، تھپڑ مارے گا، تشدد کرے گا، کوئی بھی قسم کا جابرانہ ظالمانہ رویہ ہوگا، عجیب ہمارا مزاج ہے، نسبت کر دیں کہ میرا عمر حضرت عمر کا مزاج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً احساس ہوا، پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے ساری صورتحال پتہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے، تو روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تھا، فقلتم کذبت، تم سب نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، وقال ابو بکر صدقت، ابو بکر اکیلا وہ شخص تھا جس نے کہا تم سچ کہتے ہو، وواسانی بنفسہ ومالہ، اپنے مال سے بھی اس نے میری مدد کی، اپنی جان سے بھی اس نے میری مدد کی، فہل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے اس ایک دوست کو میری وجہ سے ستانا چھوڑو گے نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ یہ بات کی، فہل انتم تارکو لی صاحبی، کیا میری وجہ سے تم میرے اس دوست کو ستانا نہیں چھوڑو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ انا کنت ازلم، انا کنت ازلم، یا رسول اللہ مجھ سے ان پہ زیادتی ہوئی ہوگی، انہوں نے مجھ پہ کوئی زیادتی نہیں کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب سب نے مجھے جھٹلایا تھا انہوں نے میری تصدیق کی تھی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلت ہے جو آپ کو حاصل ہوئی کہ جیسے ہی حضور نے دعوت دی فوراً اسلام لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام اور کیا، یہ سیرت کا ہی ایک پہلو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ایک بااثر شخصیت کے حامل تھے، اوپینین لیڈر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاشرے میں اپنی ایک شخصیت، پرسنالٹی تھی، تو آپ کو جب یہ خیر کی بات معلوم ہوئی تو انہوں نے، حضرت ابوبکر نے اس کو محدود نہیں رکھا اپنے آپ تک، کوشش کی کہ بھئی جو لوگ میرے پاس آتے ہیں، جو میرے پکے دوست ہیں، ان کے ساتھ میری دوستی آ رہی ہے، ان کو بھی ساتھ ساتھ بتاتے رہے کہ بھئی تم بھی اسلام لے آؤ، تم بھی ایمان قبول کر لو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعوت پر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ ان مسلمان ہونے والوں میں 5 وہ صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ عشرہ مبشرہ یقیناً آپ جانتے ہوں گے، عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بائی نیم دنیا کے اندر نام لے کر جنت کی بشارت دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ،
عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، طلحۃ ابن عبید اللہ فی الجنہ، زبیر ابن العوام فی الجنہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ ہیں جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ ان 10 صحابہ میں سے ایک تو خود حضرت ابو بکر ہیں، 5 وہ عشرہ مبشرہ جو حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے، حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان 5 کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دی اور حضرت ابو بکر کی دعوت پر یہ ایمان لائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ان کے جتنے اعمال ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، وہ سب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کھاتے میں۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح بہم، کہ اگر ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان ان سب پہ بھاری ہوگا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ یہ سارے خیر کا ذریعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہیں، تو جو آدمی ایمان لاتا جائے گا اس کے ایمان کا ثواب حضرت ابو بکر کے کھاتے میں بھی چلتا چلا جائے گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا ایک بہت اہم میسج اور پیغام ہے، وہ یہ کہ ہم میں سے ہر وہ شخص جو معاشرے میں کوئی حیثیت رکھتا ہے، اس کو اللہ نے کوئی مقام دیا ہے، کوئی عزت، شہرت، منصب، پیسہ، 2 لوگ اس کی بات سنتے ہیں، تو ہم جہاں دنیاوی مفاد کے لیے اپنی اس شخصیت کو، اپنے اس منصب کو، اپنے اس عہدے کا استعمال کرتے ہیں، ٹریفک پولیس والا آپ کے بچے کو پکڑ لے تو آپ فون کر کے کہتے ہیں آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں کون ہوں؟ اپنے اس منصب کا استعمال کر رہے ہیں چھوٹے سے کام کے لیے، اس منصب کو دین کے بڑے کام کے لیے استعمال کریں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور یہ فضیلت ان کو حاصل ہوئی، اور بہت سارے لوگ ان کے اس عمل کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ تو جتنے با اثر لوگ ہیں، جو آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ جو انفرادی دعوت ہے نا، آپ شادی میں کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو لگتا ہے یار یہ موقع ہے اس سے کوئی بات کرنے کا، بات کر لیں اس سے۔ حدیث میں آتا ہے ان الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی بات کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے گویا اس کام کو خود کر رہا ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس کا بھی عزم کیجئے۔ یہ آج کے سیرت کا دوسرا درس ہوا، دوسرا سبق ہوا۔ پہلا سبق یہ کہ احسان کرے کوئی تو اس کا بدلہ دیں، دوسرا سبق یہ ہوا کہ خیر کی جو بات معلوم ہو اس کو اپنے آپ تک محدود نہ رکھیں، اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے رب مبلغ اوعى له من سامع، بعض اوقات جس تک آپ نے بات پہنچائی ہوتی ہے وہ زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے اس شخص سے جس نے وہ بات پہنچائی۔ بھائی ہم بات پہنچا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ ہم سے زیادہ عمل کر لیں، آپ جس کو بات پہنچائیں گے ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ عمل کر لیں، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس لیے میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سیرت کے دروس ہیں، یہ جو سیرت کی پوری ایک سیریز ہے، اتنی جو محنت ہو رہی ہے، اگر اور کچھ مشکل ہے، اس سیرت کے پیغام کو تو ہم عام کر سکتے ہیں نا، اس کے داعی تو بن سکتے ہیں۔ کسی دوست سے ملیں، اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کبھی پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی تو بھائی یہ کورس ہو رہا ہے، اس میں شامل ہو جائیں، ہر اتوار کو کلاس ہوتی ہے، اس کو سن لیا کریں، یوٹیوب پر موجود ہے، اس کو سن لیا کریں، اس کے داعی بنیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو کم نہ سمجھو کہ یار یہ تو چھوٹا سا کام ہے، آپ کو نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے یہ چھوٹا سا کام ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔